نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور بلکہ کیا کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو تیری چڑھائے ہوئے ہوگا، شدید تیری چڑھائے ہوئے ہوگا۔ اب یہ بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دل میں کہتے ہوں، نیت ہو ان کی، اور ہو سکتا ہے زبان سے کہتے ہوں کہ ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تھینک یو بھی نہ بولو۔ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں، یعنی کیا مطلب ہے، ہم تمہیں کھلا اس لیے رہے ہیں کہ ہم اس دن کی مصیبت سے بچ جائیں، وہ دن جو شدید تیوری چڑھائے ہوئے ہوگا۔ اب دن تو نہیں نا تیوری چڑھاتا، فراؤن دن تو نہیں کرتا، کون کرتا ہے؟ انسان کرتے ہیں نا۔ تو وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ ایسی اس کی سختی ہوگی کہ انسانوں کی حالت غیر ہو جائے گی، انسانوں کی حالت بگڑ جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ دن شدید تیوری چڑھوائے ہوئے ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس سخت دن سے ڈرتے ہیں جو منہ بسورے ہوئے ہے، جو اتنا طویل ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں کھلانے کے بدلے میں اس دن کی سختی سے بچا لے۔ ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے کھلا رہے ہیں، تمہارے لیے تو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ تمہاری وجہ سے تو ہم مصیبت سے بچیں گے، تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ نظر کرم کر دے گا۔ دیکھ لیں پھر جو بھی مصیبت زدوں پہ، مسکینوں پر رحم کھاتا ہے نا، ان کو کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی مصیبت ان سے ٹال دے گا۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پھر بس بچا لے گا ان کو اللہ اس دن کی تکلیف سے۔ آج انسان دیکھیں بینک میں رقم جمع کرواتا ہے کہ کل کو کام آئے گی، حالانکہ یہ بینک تو وہاں پہ نظر بھی نہیں آئیں گے کہ کہاں گئے۔ اور جس نے یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھلایا، اس نے بھی سمجھ لیں اپنی رقم ایک بینک میں جمع کروا دی، کیونکہ یتیم ایک بینک ہے، مسکین ایک بینک ہے، قیدی ایک بینک ہے۔ جو رقم ان کے اوپر خرچ کر دیا آپ نے، وہ جمع ہو گئی، وہ کہیں گئی نہیں ہے، وہ جمع ہو گئی ہے۔ اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس دن دے گا، ایسا بدلہ دے گا کہ انسان پھر خوش ہو جائے گا۔ اور یہ بینک یا یہ انویسٹمنٹ کا چانس تب تک ہے جب تک زندگی ہے، انسان اس میں انویسٹ کرتا رہے۔ اور 24/7 یہ بینک کھلا ہوا ہے، جتنا مرضی جب مرضی انویسٹ کرے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دن کے ڈر سے تمہیں کھلا رہے ہیں، وہ دن جو تیوری چڑھوائے ہوئے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ہم نے ان کو اس دن کی تکلیف سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو اس دن کی تکلیف سے جو بچنا چاہتا ہے وہ ایسے لوگوں پر خرچ کرے۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور عطا کرے گا ان کو تازگی اور خوشی۔ اس دن ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہوگی، خوشی ہوگی۔ باقی چہرے جب مرجھائے ہوئے ہوں گے اور ان پہ سیاہی چھا رہی ہوگی، یہ چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، پڑھا ہے نا 30ویں پارے میں، چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ہنستے ہوئے ہوں گے۔
کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی مسکین، کسی یتیم، کسی کی قیدی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئے تھے، تر و تازہ کیا تھا اس کو. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور یہ جزا ہے ان کی اس صبر کی وجہ سے، یہ جنت اس صبر کی وجہ سے ان کو ملے گی، اور ریشم کی شکل میں. یعنی یہ جو صبر انہوں نے دنیا میں کیا ہے نا، اور صبر کیا کیا انہوں نے دنیا میں. دیکھیں کسی کو کھلانے کے لیے بھی تو صبر کرنا پڑتا ہے نا. خود صبر کریں گے تو کسی کو کھلائیں گے، اگر اپنی حوث کبھی ختم نہیں ہوتی تو کسی کو کیسے کھلائیں گے. اور جو ان کے مال میں کمی آئی غریبوں پہ، مسکینوں پہ سپینڈ کر کے، تو صبر چاہیے نا اس کے لیے. تو یہ صبر ہے جس کا بدلہ ہے یہ. پھر انہوں نے جب کوئی مصیبت آتی تھی اس پہ بھی صبر کرتے تھے. پھر خواہشات جب اپنی سار اٹھاتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرنے کا موقع بھی ہوتا تھا، تو تب بھی صبر چاہیے نا. صبر کا بدلہ ہی تو جنت ہے. اور صبر کے بغیر کوئی بھی نہیں نیکی ہو سکتی، کوئی نیکی بھی نہیں ہو سکتی. تو اس کا بدلہ ہے کہ جنت اور ریشم کی شکل میں ان کو ملے گا. دیکھیں یہ ایک اور دفعہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. جو کھانا پینا، یہ نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں نا، جو اتنی فراوانیاں ہیں، ان کا حساب کتاب ہے، اور بڑا سخت حساب کتاب ہے. خاص طور پہ جو کسی کے اوپر نہیں سپینڈ کرتا، کسی کو نہیں کھلاتا، اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے. جو کھلانے والے تھے، جو لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والے تھے، ان کی حالت کیا تھی. آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھیوں میں تم بہت دیر میں میرے پاس پہنچے، مجھے تو تمہارے متعلق ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں تم ہلاک تو نہیں ہو گئے، اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے جب تم میرے پاس پہنچے. تو میں نے تم سے پوچھا، یعنی یہ اس دن کا بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آج رات جنت کو اور اس میں تم لوگوں کے مرتبوں کو دیکھا، اور بتا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس کو کہاں کہاں دیکھا. تو فرمایا کہ میں نے تمہیں دیکھا، تو میں نے تم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم دیر میں کیوں آئے ہو، کہاں دیر لگ گئی تم کو. تو تم نے جواب دیا کہ میں نے اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا رہا، مجھ سے اس کا حساب ہو رہا تھا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو جب عبد الرحمن بن عوف نے نا یہ سنا تو رونے لگے. عرض کیا یا رسول اللہ، رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے 100 اونٹ آئے ہیں، یہ مدینہ کے فقراء اور یتیموں پہ صدقہ ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس دن کے حساب میں مجھ سے کمی فرما دے. یہ دیکھیں نا، وہ لوگ ڈرتے تھے، کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یومن عبوسا قمطریرا. ان کو یہ ڈر ہوتا تھا اللہ ہم کیسے حساب کتاب دیں، اللہ ہم کیسے تیرے آگے کھڑے ہوں گے. اس دن کے حساب سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ سپینڈ کرتے تھے. یہ عبد الرحمن بن عوف بہت امیر تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن، تم میری امت کے غنی لوگوں میں سے ہو اور جنت میں گھسٹ گھسٹ کر جاؤ گے، یعنی پاؤں کھڑے ہو کے نہیں جاؤ گے. تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز قرض دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا مال. یہ سن کے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ اپنا سارا مال لا کر حاضر کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قاصد بھیج کے بلایا. ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ عبد الرحمن سے کہہ دیں کہ مہمان نوازی کیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کریں، اور جو ان کے عیال ہیں ان میں سے صدقے کی شروعات کریں. یہ چیزیں ان کے لیے کافی ہیں. دیکھیں صحابی رسول ہے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، مہمان نوازی کرو، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کرو، سپینڈ کرو ان کے اوپر.
حالانکہ عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، جنہوں نے ہجرت کی تھی، دونوں ہجرتیں کی تھی بلکہ، اور بڑے اہل علم تھے، لیکن مال کی کثرت تھی نا، اس کی وجہ سے دیکھیں ان کے لیے حساب کتاب مشکل. یار یہ وہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدقے کی ترغیب دی تھی تو اپنے سارے مال کا آدھا حصہ صدقہ کیا تھا. ایک دفعہ 40,000 دینار صدقہ کیے، ایک موقع پر 500 اونٹ 500 گھوڑے جہاد کے لیے دیے، اور 30,000 غلام آزاد کیے تھے انہوں نے. سوچیں آپ ذرا، 30,000 غلام. ایک دفعہ ایک زمین جو 40,000 اشرفیوں میں فروخت کی تھی، سب کی سب فقراء مہاجرین اور اپنے رشتہ داروں اور ازواج مطہرات پر تقسیم کر دیے تھے. اور اپنے وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے ہر اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہے، فی آدمی 400 دینار، یعنی جو سونے کے سکے ہوتے تھے وہ دیے جائیں. اور اس وقت اہل بدر میں 100 آدمی زندہ تھے، ہر آدمی کو 400 دینار دینا، سوچے ذرا. ایک باغ کی وصیت ازواج مطہرات کے لیے بھی کی تھی جو 40,000 اشرفیوں میں بکا تھا. اور خود اپنا ان کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ غسل کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک پیالے میں روٹی اور گوشت سامنے رکھا گیا تو اس کو دیکھ کے رونے لگے. کسی نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھی، اور ہمیں یہ حالت ہے کہ جو اپنے سامنے کچھ اپنے لیے خیر نہیں معلوم ہوتے. یعنی اگر وسعت کچھ خیر کی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں نہیں تھی تو کچھ خیر کی چیزیں معلوم نہیں ہوتی. یہ وسعت اتنے زیادہ یعنی کیئرفل تھے، اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا بہت، اتنا خرچ کرتے تھے، پھر بھی دیکھیں کیسا ڈرتے تھے. تو یہ لوگ تو خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے، اور ہم ڈرتے ہیں میرے رب ہی نہ، اپنے رب سے کا مطلب یہ نہیں کہ رب کے یعنی عذاب سے ڈرتے ہیں اس دن کے جس دن ایسی حالت ہوگی کہ ہر ایک تو عبری چڑھائے ہوئے ہوگا. تو انہوں نے جو صبر کیا نا دنیا میں، ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جنت ملے گی، اور ریشم کی شکل میں، یعنی پہننے کے لیے ریشم ملے گا. متکئین فیہا علی الارائک، بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ ارائک پہ، مسندوں پہ، تختوں پہ. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ صرف جو پلنگ ہوتا ہے نا بغیر پردے کے اور بغیر وہ اوپر جو کینوپی وغیرہ ہوتی ہے اس کے بغیر، وہ ارائک نہیں کہلاتے. ایسا بیڈ جس کے اوپر کینوپی بھی ہو، اس کی سائیڈوں پہ پردے بھی لگے ہوں، ان کو ارائک کہا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھے ہیں نا دلہنوں وغیرہ کے لیے بنائے جاتے ہیں اس طرح سے، یا کوئی بہت ہی کچھ ایسی یعنی بڑی بڑی جو ریزورٹس اس طرح کی جگہوں میں، ابھی پچھلے دنوں ای میل آئی بھی تھی تو ایسی خوبصورت سینز دکھائے ہوئے تھے اس کے اندر، کس طرح کئی ہوٹل ہیں وہاں پہ اس طرح کے بستر ہیں، تو ان میں اس طرح کے اوپر کینوپی اور سائیڈوں پہ پردے اور اس طرح سے لگائے ہوئے آرام کے لیے، اور سامنے پانی اور وہ. تو سبحان اللہ، یہ تو جنتوں کی نعمتیں. جنت کا تو کوئی ایک ادنا سے ادنا بھی کوئی نظارہ دنیا میں نہیں آپ دیکھ سکتے، کوئی اتنی سی بھی مثال اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو پھر کیا، ہم یہ چیزیں ایسی تصویریں دیکھتے کہ خوش ہوتے رہتے ہیں، اب جنت تو اس سے بہت اعلیٰ ہے. تو وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسی مسندوں پہ، یعنی فارغ ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ایسی ٹینشن نہیں، کوئی ایسی بھاگ دوڑ مصروفیات نہیں ہے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا،
نہ وہ دیکھیں گے اس میں دھوپ اور نہ ہی ٹھنڈک. یعنی جنت کا موسم ایسا ہوگا، اتنا سکون ہوگا نا وہاں پہ، نہ تو بہت گرمی ہوگی اور نہ ہی سخت سردی ہوگی. دیکھیں یہ دونوں ہی موسم ایکسٹریم کے موسم ہے نا، دونوں ہی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. سخت دھوپ ہو، گرمی ہو تب بھی مسئلہ، سخت سردی ہو تب بھی مسئلہ. انسان انجوائے وہیں پہ کرتا ہے جہاں پہ موسم جو ہے نا وہ معتدل ہو، درمیانہ سا موسم. اچھا جی، زمہریر سے یہاں پہ یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ چاند یا چمکتے ستارے، یعنی جنت خود ہی روشن ہوگی، وہاں پہ نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ چاند کی، بلکہ اس رب کے نور سے منور ہوگی، روشن ہوگی. تو نہ سورج ہوگا نہ وہاں چاند ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر ان کے سائے، یعنی درختوں کے سائے ان پہ جھکے ہوئے ہوں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور نزدیک کیے گئے اس کے پھل جھکے ہوئے، یعنی جو گوشے، جو گچھے ہوں گے پھلوں کے، ان کو لینے کے لیے کوئی مشکل نہیں جھیلنی پڑے گی، بلکہ جہاں ہوں گے بیٹھے ہوں گے تو تب بھی ان کے قریب آ جائیں گے، کھڑے ہوں گے تو تب وہ اسی طرح آ جائیں گے، لیٹے ہوں گے تو تب بھی منہ کے پاس آ جائیں گے. جیسے حضرت براء بن عازب نے فرمایا کہ جنت کے پھل جس طرح چاہیں گے توڑ کے کھائیں گے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے. اور دیکھیں جو پھل جتنا جب درخت سے اترا ہو اس کے بعد جتنی جلدی آپ یوز کر لیں اتنا ہی اس کی فریشنس ہوتی ہے نا. اسی لیے بعض دفعہ جاتے ہیں فروٹ پکنگ کے لیے آپ کہیں، تو کیا مقصد ہوتا ہے، وہ تو وہ بازار سے بھی مل جاتے ہیں، اور جو آپ وہاں پہ جاتے ہیں وہیں سے توڑتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا، فریش ہوتے ہیں بالکل. تو یہ اسی وقت درختوں سے اتریں گے، نہ کسی کولڈ سٹوریج میں گئے، نہ 4 دن 10 دن رکھ کے باسی کر کے پھر اس کے بعد آپ تک پہنچے، نہ کسی بازار میں اتنے دن گرد میں پڑے رہے، بلکہ وہیں پہ وہاں سے سیدھے ان کے منہ تک آ گئے. ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تو وہاں پہ ان کے سامنے آ جائیں گے، ہے نا. ورنہ لیٹے ہوئے تو آپ کوئی بھی چیز کو ہاتھ نہیں پڑتا آپ کا نا، ٹیبل پہ پڑی ہو چیز آپ لیٹے ہوئے ہوں کیسے اس کو پکڑیں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں تو کیسے پکڑیں گے. تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہل جل کرنی ہی پڑتی ہے. مگر یہ دیکھو کہ دل چاہا اور وہ پھل کی ٹہنی آگے آ گئی. دیکھیں یہ پھل ان کے سامنے جھک رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے آگے جھکتے رہے دنیا میں، ہر چیز ہی ان کے آگے بچھ جائے گی. جو اللہ کے آگے بچھ جاتا ہے نا اس کے آگے اللہ کی ساری مخلوق بچ جاتی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھرائے جائیں گے ان پر برتنوں میں چاندی کے. اب یہ کراکری کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان پہ چاندی کے برتنوں میں جو بھی فوڈ ہے یا جو بھی مشروب ہیں وہ ان کے آگے پھرائے جائیں گے. جیسے ہوتا نہیں ہے ٹرے میں پکڑ کے آگے آگے کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ایک مہمان نوازی تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کو اٹھ کے کہا جاتا ہے کہ کھانا لے لیں، آپ اٹھ کے جاتے ہیں اور ٹیبل سے جا کے لیتے ہیں، پھر واپس ڈال کے لے کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں. اور جہاں پہ بہت ہی لیوش انتظام ہو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے، ویٹرز آتے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، وہ آپ کو وہیں پہ پلیٹ دیں گے، وہیں پہ آپ کے آگے ٹرے کریں گے، آپ وہیں سے لیں گے اور کھائیں گے، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بھی آگے پھرائے جائیں گے چاندی کے برتنوں میں جو بھی فوڈ ہوگا. وَأَكْوَابٍ، اور پیالے، كَانَتْ قَوَارِيرَ، ہوں گے شیشے کے، شیشے کے مگر کیسے، قواریر من فضة، شیشہ ایسا جو چاندی کا ہو. سبحان اللہ، یعنی چاندی کے برتن ہوں گے جن کی صفائی شیشوں کی طرح کی ہوگی. اس چیز کی کوئی بھی یعنی مثال دنیا میں نہیں ہے. لیکن دنیا میں کتنی بھی آپ فائن چاندی لے لیں
لیکن آپ کو ایسی کوئی چاندی نظر نہیں آئے گی کہ جو شیشے کی طرح ہو، اتنی فائن کوئی نہیں نظر آئے گی. یہ چیز تو جنت میں ہی ہے، صرف یہ وہیں پہ ملے گی. تو کہا گیا، اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں تو چاندی کو لے کر اس قدر باریک کرے کہ مکھی کے پر کے برابر کر دے، تب بھی اس کے اندر کا پانی نظر نہیں آئے گا، یعنی تب بھی وہ شیشہ نہیں بن جائے گی. سمجھے نا؟ اتنا باریک بھی چاندی کو کر لو تو دیکھیں، آپ اس کے آر پار نہیں دیکھ سکتے. آر پار تو صرف شیشے کے دیکھ سکتے ہیں، اور شیشہ چاندی کا نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا چیز ہوگی پتہ نہیں، واللہ عالم کیا میٹل ہوگا، کیسا ہوگا. تو دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کی ہر چیز کا نمونہ دنیا میں ہے. مثلا اب بتایا آپ کو کہ بھئی اس طرح سے پھل ہوں گے، اس طرح کے ارائق ہوں گے، ایسے ہوں گے. تو چلو ایک ذہن میں آ سکتا ہے کیونکہ ایک نمونہ ہمارے پاس دنیا میں ہے، وہ کہ اس کے برابر تو آف کورس نہیں، لیکن ایک چیز سے ہم ریزمبلنس کر سکتے ہیں. لیکن ان چاندی کے ایسے جو برتن ہیں، ان کا نمونہ دنیا میں ہے ہی نہیں. اسی لیے قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے آدمی جمع ہو کے بھی چاندی کا ایسا برتن بنانا چاہیں جس میں شیشے کی طرح سے اندر کی چیز باہر سے نظر آئے، تو نہیں بنا سکتے. اور پھر یہ کیسے ہوں گے، ان کے اندر کس طرح سے مشروب فل کیے ہوں گے، قدروها تقدیرا. اب دیکھیں سبحان اللہ، صرف کراکری ہی خوبصورت ترین نہیں ہوگی، اتنی خوبصورت دیکھو کراکری ہوگی، اس کراکری کا بھی ذکر آ گیا. اور پھر کس طرح سرو کی جائے گی، وہ بھی تو بہت میٹر کرتا ہے نا. قدر کا مطلب نا اندازے سے بھرے ہوئے، یعنی ان میں اتنا بھی فل اپ نہیں کیا ہوگا کہ وہ جیسے ہے نا کہ کبھی کبھی ہم ٹرے میں کوئی چیز ڈالتے ہیں، جب تک مہمان کے سامنے لے کے جاتے ہیں وہ آدھی وہ چائے یا کوئی بھی شربت ہوگا وہ تھوڑا سا چھلک گیا، وہ لانے میں ہی چھلک گیا اور وہ تھوڑا سا نیچے بھی ٹرے میں گرا ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا فل ہو کہ چھلکتا جا رہا ہے، باہر گر رہا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا کم ہو کہ دوبارہ لینا پڑے. بالکل اندازے سے جو جیسا ان کا دل چاہتا ہوگا نا، بالکل اسی طرح ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جتنی ان کی خواہش ہوگی، ان کی خواہش کے مطابق جو نوکر یا وہ ہوں گے نا، وہ سمجھ لیں گے کہ ان کو کتنا چاہیے، اس کے مطابق اس کے اندر انہوں نے فلنگ کی ہوگی، اس کے مطابق بھرے ہوں گے گلاس. اچھا دنیا میں آپ کو تو خود بتانا پڑتا ہے نا. آپ مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو کہہ بھی دے اگر کہ میں آپ کے لیے کھانا ڈال کے لے آتی ہوں، تو آپ کہیں گے اتنا اتنا لے آئیں. اب ڈالنے والا کبھی زیادہ ڈال کے لے آئے گا، کبھی کم ڈال کے لے آتا ہے. مگر جنت میں بتانا نہیں پڑے گا، جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہوگا اس کے عین مطابق ایسا وہاں پہ زبردست انتظام ہوگا، اتنا ہی ڈالا ہوگا. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.